وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوار و نوجوانوں، اور اسی طرح میرے محترم مستورات و خواتین، دنیا میں علم سے بڑھ کر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ علم اتنی بڑی چیز ہے کہ اس علم کی وجہ سے بابا آدم نے تمام چیزوں سے فوقیت حاصل کی۔ اللہ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو پوری دنیا کی خلافت دی ہے نا، یہ علم کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے فرمایا میں نے حضرت آدم کو ہر چیز کی علم دی۔ اس علم کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم کو ہر چیز پر فوقیت دی۔ اگر اس زمانے میں کوئی علم سیکھے گا اور اس علم کے لیے کوشش و محنت کرے گا، اس علم کی وجہ سے اللہ پاک اس کو اتنا اٹھائے گا کہ پورے معاشرے میں اس جیسا بندہ نہیں ملے۔ اس لیے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں کا بہترین، یعنی پوری دنیا میں جتنے مالدار، جتنے نالج والے، جتنے یعنی بڑے بڑے سرمایہ دار، ان سب میں سے تم میں کا بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے۔ ابھی ادھر جتنے علماء ہیں یا عالمات ہیں، واللہ کے یہاں سب کے سب مقبول ہیں، اور ان کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کریڈٹ اور یہ سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہ عزت اور ریسپیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء ہی کے وارث ہیں۔ یہ وراثت کسی اور کو ملے ہی نہیں ہے، نہ کسی وزیر اعظم کو، نہ کسی وزیر اعلیٰ کو، نہ کسی وڈیرے کو، نہ کسی نمبردار کو۔ یہ عزت اللہ نے صرف اہل علم کو دیا، اور چاہے اہل علم مرد ہو چاہے عورت، جو بھی اس علم کو سیکھے گا، اس پر پھر چلے گا، تو اللہ ان کو یہی عزت دیتا رہتا۔ اور موت کے بعد پھر کیا ہے؟ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میدان محشر میں اگر کوئی اس امت میں شہید ہوا ہو، ان کا اپنا ایک فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے کہ شہید اپنے ساتھ 10 بندوں کو جنت میں لے جائے گا، اور جو حافظ قرآن ہے ان کے لیے اپنا ایک ترتیب ہے، وہ اتنا ہی لے جائے گا۔ لیکن جو عالم ہے تو علماء سے اللہ فرمائے گا کہ اپنے ساتھ لامحدود لے جاؤ، جتنا تمہاری مرضی ہو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ علم اتنی بڑی درجہ، اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھی کہ بھائی علم، اللہ اس علم کی وجہ سے بندے کو کیسے اٹھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ افغانستان غزنی میں ایک بادشاہ گزرا ہے، سلطان محمود غزنوی کا۔ ہمارے پشتوں میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، ہم پوری سال مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، لیکن پھر صرف 4 یا 15 دن کے لیے نکلتے ہیں۔ اگر اردو میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو تو آپ نے معاف کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے ہو؟ چلو مستورات بے حسائی کریں۔ ہاں تھوڑے مولوی صاحب نے فرمایا کہ ذرا پوچھتے، انشاءاللہ خطوں میں بھی باتیں کروں گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے ایک واقعہ لکھی ہے کہ سلطان محمود غزنوی ایک غزنے کا ایک بہت بڑا بادشاہ رہا ہے، اور ایک نے لکھا ہے کہ پارسی خان تھا، کسی دوسرے نے لکھا ہے کہ پٹھان تھا۔ دا پختونو بازوائی چھ دا پختونو بازوائی چھ نہ دا پارسی ویلا، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ پٹھان تھے یا پشتون تھے۔ لیکن اتنا بڑا اللہ والا تھا، پوری غزنی پر، پوری کابل پر اس کی بادشاہت تھی، لیکن یہ ہر رات کو اٹھتی تھی، اور انہوں نے یعنی اللہ پر کیسا، اللہ کے ہاں کیسا تعلق قائم کیا تھا کہ جو یہ کچھ مانگتا تھا تو اللہ اس کو دیتا تھا۔ یعنی مستجاب الدعوات انسان تھے۔ مستجاب الدعوات اب اس بندے کو کہتے ہیں کہ اس کے ہر دعا قبول ہو، ہر دعا۔ تو یہی بادشاہ تھے، لیکن اللہ نے ان کو مستجاب الدعوات بنایا۔ اور ایسا عالم بھی تھے، ایسا بڑا عالم کہ اس نے طبقاتی حنیفیت پر 50 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے۔ کتنے جلدوں میں؟ 50 جلدوں میں۔
آج دنیا میں نایاب ہے، یعنی ہر مکتبے میں مکمل نہیں ملتا ہے، کبھی ایک رسالہ، کبھی ایک جلد، کبھی کسی مکتبے میں دوسرا جلد ملتا ہے، لیکن اس نے 50 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے جو مناقب امام ابو حنیفہ پر ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب پر لکھی ہے۔ تو آج ہمارے بھی بادشاہ ہیں نا، دیکھیں ان کو نماز کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ نماز کیا چیز، لیکن ایسے بادشاہ گزرے ہیں کہ انہوں نے 50 جلدوں میں کتاب لکھی، تو ان کے دل میں ایک ڈر تھا کہ بھائی دیکھو بادشاہ میں ہو، لوگوں کے لیے خدمت میں ہی کرتا ہو، روٹے میں بناتا ہو، ہسپتال میں بناتا ہو، اور جنت کے ٹھیکیدار یہ علماء بنے ہوئے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ عالم نبی کے وارث ہے، تو یہ کیسے ٹھیکیدار بنے ہوئے جنت کے؟ وراثت تو ہمیں ملنی چاہیے تھی، اور لوگ کی خدمت تو ہم کرتے ہیں، تو یہ کیوں؟ تو اس کو ذرا اشکال تھا اس حدیث پر، آیا یہ حدیث ہے بھی ہے نہیں، یا کسی بزرگ کا قول ہے؟ ان کی حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی موجود ہے، تقریباً مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ ان کو یہ اشکال تھا کیا یہ حدیث ہے یا نہیں، اور اس کے دل میں ایک آرزو تھی، ایک امید تھی، چونکہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ بنا ہوا تھا، تو ان کا یہ شوق تھا کہ کاش مجھے اللہ دنیا میں یہ دکھا دے کسی ذریعے سے، مجھے یعنی ہائتا بھی غائبی آواز آ جائے کہ ارے سلطان محمود غزنوی تیرا مغفرت ہو چکا ہے۔ وہ مغفرت کی مرادی تھے، وہ کہ خدا دنیا ہی میں مجھے یہ سند دے دے، یہ کریڈٹ دے دے، یہ منشا تھی اس کی، تو یہی ایک آرزو تھی اس کے لیے۔ اور ایک دوسرا اعتراض تھا، وہ یہ تھا کہ لوگ اس سے کہتے تھے کہ آپ سبکتگین کے بچے نہیں ہو، اس کا باپ کا نام تھا، والد صاحب کا نام سبکتگین، تو لوگ اس سے کہتے تھے کہ آپ سبکتگین کے بچے نہیں ہو، بلکہ آپ ایک غلام تھا، اور آپ ایک نالج اور عقل مند انسان تھا، آپ کو اللہ نے بہت بڑا ذہن دیا تھا، تو آپ سبکتگین کے گھر میں پل رہے تھے، وہ آپ کا آقا تھا اور آپ اس کا غلام تھا۔ چونکہ پٹھانوں میں غلامی کا یہ آواز ذرا اچھا نہیں لگتا ہے، تو یہ سوچ رہا تھا کہ یار میں غلام ہوں اور میں بادشاہ بن گیا ہوں، تو یہ مسئلوں کے ہاتھ تھوڑا سا گمبھیر سا۔ تو ایک دفعہ انہوں نے اعلان کی پوری حکومت میں کہ بھائی کل فلانی جگہ جانی ہے، جو ساتھی تیار ہے ہمارے ساتھ ہو جائے، تو تاکہ ایک بہت بڑی قافلہ بنے اور ہم اپنے کام کے لیے چلے تاکہ وہ کام ہو سکے۔ تو سارے لوگوں نے تیاری رکھی راتوں رات، اور صبح کے وقت لوگ نکل گئے۔ پہلے سفر پیادل ہوتے تھے، بادشاہ کے اتنے کی گھوڑ وغیرہ ہوتا، اور اسی طرح اونٹ وغیرہ ہوتا، تو اسی پر سفر کرتے تھے۔ تو یہ بادشاہ اپنے سواری پر سوار تھا، جب رات یعنی اندھیرے سی چھا گئی، تو اس نے اپنے ایک وزیر سے کہا، وزیر خوراک سے جو وہاں کے کمانڈ تھے پل شپاٹ، اس سے کہا کہ بھائی آپ اس جہاں پر ہم ٹھہرتے ہیں تو آپ وہاں سب سے پہلے ایک دستہ بھیج دے تاکہ ہمارے لیے ادھر ترتیب بنا دے، اور اسی طرح کوئی دشمن کا خطرہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے، لہذا آپ یعنی مقدمۃ الجیش پہلی جماعت ہمارے لیے بھجوا دے تاکہ ہمارے لیے ادھر مسائل اور جتنی ضروریات ہیں اس کے تکفل وہ پورا کر کے ہمارے لیے ساری چیزوں کو ہمار کر دے۔ تو وزیر نے ہی ایسا ہی کر دیا، لیکن یہ بادشاہ ذرا آگے جا کر اس نے کوٹھی دی۔ دیکھو جب گھر کا بڑا ہوتا ہے نا تو اس کی ہر چیز کی طرف توجہ ہوتی، بھائی قید کا کیا بنے گا، اس گھر کا کیا بنے گا، اس بچے کا کیا بنے گا، تو بادشاہ بھی ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ تو اس نے بادشاہ محمود غزنوی صاحب کی نظر ایک کوٹری پر لگی کہ وہاں سے ایک نوجوان نکلتا ہے اور پھر اپنے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اس نوجوان کے سامنے کبابچی کا گھر تھا۔ کبابچی، ہم پٹھان ذرا کباب زیادہ کھاتے ہیں، تم لوگ بریانی، یہاں پر تو صحبت شریف بہت مشہور ہے، صحبت بڑے شوق سے کھاتے ہیں ماشاءاللہ، تو ہمارے ہاں کباب مشہور ہے۔ ان کے سامنے ایک کبابچی تھا، تو یہ نوجوان جا کر اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوتا تھا اور جا کر وہاں پر کھڑے ہو کر وہ چیز دیکھ کر پھر واپس اپنے کوٹھی میں آ جاتا، پھر یعنی وہاں اپنے کوٹھی میں ٹھہر کر پھر جاتا۔ تو بادشاہ نے کئی بار اس نوجوان کے آنے جانے کو دیکھا، تو اس نے اپنے وزیر سے کہا یار یہ کون ہے، ذرا جا تو پوچھ لے کون ہے بالآخر، ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ جب یہ وزیر آیا اس نے دیکھا، اس نوجوان سے پوچھا، اس نے کہا بادشاہ کے خادم سلامت رہو آپ، میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں،
اور میرے ساتھ کتاب ہے، تو میں یہاں پر کبابچی کے پاس جا کر اس کے آنکھ کے سامنے پکڑ کر اسی عبارت اور ریڈنگ کا یعنی اسٹڈی اور مطالعہ کر کے پھر میں واپس آتا ہوں، اس میں سوچتا ہوں، اس طرح سوچتا ہوں کہ یہ مرفوع کیوں ہے، منصوب کیوں ہے، اور یہ مجرور کیوں ہے، یہ مفعول مطلق ہے تو کیوں ہے، مفعول لہو ہے تو کیوں ہے، کون سا امر کا ہے، نہیں کا ہے، یا صفت مشبہ ہے، صفت مشبہ میں سے کون سا قسم ہے، اس طرح اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صحیح باب ہے، اجوف ہے، ناقص ہے، مرکبات میں سے کیا بلائے بآخر، اور منطقی اعتبار سے یہ صغرا ہے تو کبرا کیا ہوگا، اگر کبرا ہے تو صغرا کیا ہوگی، اس کی نتیجہ کیا ہوگی، تو اسی طرح میں سوچ رہا ہوں اسے۔ جب میرا اسٹڈی یہ مطالعہ ختم ہو جاتا ہے، عبارت کو میں مکمل کر دیتا ہوں، تو پھر جا کر وہاں پر یعنی عبارت کو زبان یاد کر کے پھر آتا ہوں ادھر، ایسا ہی سوچتا ہوں۔ تو اس طالب علم نے کہا کہ بادشاہ سے کہہ دے کہ میرے ساری رات یہی ترتیب ہوتی ہے، میرے ساتھ جلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تاکہ میں روشن کروں اور اسی کے سامنے بیٹھ کر میں اپنے مطالعے کا اسٹڈی کر سکوں۔ تو اس نے بادشاہ کو، سلطان محمود غزنوی صاحب کو وزیر خوراک نے سارے کارگزاری سنا دی۔ جب سنا دی تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ طالب علم ہے، تو اس کے لیے اس نے فوراً آرڈر جاری کر دی کہ اس کے لیے ایک چراغ، ایک دیوا دے دے تاکہ طالب علم اس کے سامنے اپنے مطالعہ کرتا رہے، اور اس کے لیے جو خوراک کا کوئی مسئلہ ہو، ضرورت ہو، تو ان کو شاہانہ خوراک دے تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو حتیٰ کہ طالب علم کے سارے ضروریات کو یعنی مکمل کر دیا۔ جب مکمل کر دیا تو یہ بادشاہ پھر یہاں سے جا کر آگے چلا گیا، سلطان محمود غزنوی صاحب رحمۃ اللہ۔ رات کا بالکل گٹھا ٹوپ اندھیرا تھی، بادشاہ سو گئے، سارے لوگوں سے کہا بھائی تم پیرا کلے ہو جا، تم یعنی پیرا داری کی ڈیوٹی آج رات تم نے کرنی ہے۔ حتیٰ کہ لوگ یعنی ہر بندہ اپنے سسٹم پر بیٹھ گیا اور کسی نے کوئی خدمت شروع کیا، حتیٰ کہ بادشاہ سو گیا۔ جب بادشاہ سویا تو رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو گویا کہ اس نے مجھے حقیقت ہی میں دیکھا ہے، کیونکہ اللہ نے شیطان کو یہ قوت نہیں دیا ہے کہ وہ میرے صورت میں کسی کو آ جائے، شیطان کو اللہ نے قوت نہیں۔ اور ایک حدیث تو میں نے یاد تک دی کی ہے کہ جس نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں، تو اسی پر قبر کا عذاب نہیں ہو۔ اس نے سلطان محمود غزنوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو ان کے ایک اعتراض تھا کیا یہ علماء جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تو کیسے، اور کیا میں سبکتگین کا بچہ ہو یا نہیں ہو، یا میں غلام ہوں، اور یہی مسئلہ کہ اللہ مجھے ہائتابی آواز سنا دے، کہیں سے غائبی آواز مجھے سنا دے کہ اے سلطان محمود غزنوی تیرے مغفرت کر دی گئی، تو میں خوش ہو کر رہا ہوں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آیا، آپ نے فرمایا ارے سبکتگین کا بیٹھا، ایک اعتراض ختم۔ آپ نے جو وارث الانبیاء کی خدمت کی، حدیث پر جو اعتراض تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو اللہ نے اس کی وجہ سے آپ کی مغفرت فرمائی۔ تو ایک طالب علم کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے ان کے ایک اعتراض اور دو مسئلے کو ختم کر دیا۔ اگر آج ہم ان یعنی بنات کے مرثے پر اور ان کے ساتھ ہم اچھائی کا معاملہ کریں گے تو پتہ نہیں اللہ ہمیں کیا دے گا، ہمیں کیا دے گا۔ اس لیے مدارس یہ ہمارے پورے ملک کی کیا ہے ایک استحکامی ترتیب ہے، یعنی اگر پوری ملک آج چلتی ہے نا ان مدارس کی وجہ سے چلتی ہے، ان علماء کی وجہ سے چلتے ہیں۔ آج یہ لوگ علماء کو کیوں برداشت نہیں کرتے، آج لوگ علماء کو سپورٹ کیوں نہیں دیتے، انہیں پتہ ہے کہ ان مدارس میں نظریاتی لوگ تیار ہو رہے ہیں، نظریاتی، جب تک ہم ان مدارس کو ختم نہ کر دے تو ہم آگے نہیں گئے، لیکن یہ موت تک کبھی بھی ختم نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ۔ اور دن میں تو خود اپنے سٹڈی کی اعتبار سے کہتا ہوں، جتنا ان 30 سالوں میں مدارس کے خلاف پروپیگنڈے کر دیے گئے نا، اتنے پہلے نہیں ہوئے ہیں، اور جتنے لوگ خلاف ہمارے کاروائیاں کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، اللہ اتنے ہی مدارس بناتے بڑھاتے ہیں، بس ان کے کرتوتوں کو اللہ اور بھی خراب کرتے ہیں۔ تو اس لیے مدارس کے ساتھ مالی امداد بھی کرنا، اس مدرسے میں آپ اور بھی اپنے بچیوں کو بھجوانا، تاکہ مدارس میں بھجوانا کیوں ضروری ہے، اور جگہوں میں ایسے لوگ یعنی علماء مفتی حضرات تمہارے لیے بننا اور جگہوں میں بننا مشکل ہے، یونیورسٹیز اور کالجوں میں تو یہ چیز بہت مشکل ہوگی۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں، ہمارے ادھر جو یونیورسٹیاں ہیں نا، ادھر بھی ایسا ہی ہوگی، ہماری یونیورسٹیز میں تو ایسا ایتھیزم اور ایسے الہادیت
یہ پھیل رہا ہے جس طرح کی ہوائی پھیل رہی ہے دنیا. لوگ اللہ کی ذات سے منکر ہو رہے ہیں. پہلے زمانے میں جو دین اکبری تھا نا، تو دین اکبری میں انہوں نے اتنا ہی کیا کہ اللہ کی ذات سے لوگ کیا ہو گئے، یعنی بے خبر ہو گئے، اللہ کو نہیں مانا. لیکن ابھی اس زمانے کا الہاد اتنا سخت ہے، اللہ کے ذات کے انکار کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اسلام کی جتنے اوامر ہے، جتنے احکامات ہیں، ان کو بے مقصود بتاتے ہیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یا یہ روزہ رکھتے ہیں، یار تم سب کے سب فضول کام کرتے ہیں. ابھی ان ایتھیزم کے خلاف کھڑا ہونا، ان کمیونسٹ کے خلاف کھڑا ہونا ان مدارس والے تیار کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی تیار نہیں کر سکتے. ایک دفعہ میرا اپنا ایک چینل ہے، میرے ساتھ یہ دہری نہیں، یہ بھی ایٹ ہے. تو ایک بندے نے مجھ پر اعتراض کیا، بھئی تم کہتے ہو کہ خدا ہے نا، تو مجھے آپ اپنا خدا بتائیے. اپنا ہر چیز کے لیے ایک چیز ہوتا ہے نا. مثال کے طور پر اگر ایک چیز کل ہے تو اس کے لیے تو جز ہوتا ہے نا. اگر کوئی جز ہے تو کل سے نکلا ہوا ہوتا ہے. اگر بیٹا ہے تو کیوں ہے؟ باپ کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے. اگر تم کہتے کہ ہمارے خدا ہے تو خدا ہمیں دکھا دے. وہ اگر میں نے مدرسے میں نہ پڑھا ہوتا اور میں کہیں اور سے فارغ ہو جاتا تو میں کبھی بھی اس کو جواب نہیں دے سکتا. لیکن میں تو مدرسے کا فارغ تھا اور میرے سامنے تو شرع عقائد پڑی ہوئی تھی، میں خود شرع عقائد پڑھاتا ہوں. تو اس کے ہمارے ہاں ایک قاعدہ ہے، ہمارے ایک کتاب میں شرع عقائد بہت یعنی فلسفیانہ کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ ایک چیز کے معرفت سے پہلے، یعنی ایک چیز کے پہچان سے پہلے اسی چیز پر حکم لگانا یہ باطل ہے، کیونکہ مجہول چیز پر حکم لگانا یہ باطل ہوتا ہے. لہذا اعتراض ٹھیک نہیں ہوا. میں نے اس سے کہا کہ آپ اللہ پر اس لیے اعتراض کرتے ہو کہ آپ نے ہمارے رب کو پہچانا ہی نہیں، اور جب پہچانا نہیں ہے تو آپ کا اسی رب پر اعتراض کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کا اعتراض باطل ہے. اس نے کہا نہیں یہ بات صحیح نہیں ٹھہرتی. میں نے کہا آپ کے پھر اس نے یہ بات میرے نہیں مانی، تھوڑی سی علمی بات تھی تو اس نے نہیں مانی. اس نے کہا مجھے عقلی اعتبار سے، پٹھان تھا، پٹھان یہ بے غیرت پٹھان تھا، اس نے مجھے عقل کے اعتبار سے سمجھا. میں نے کہا چلو ٹھیک، میں تجھے عقل سمجھاتا ہوں. میں نے کہا تیرے جسم میں بیماری ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہے. میں نے کہا وہ کیا بیماری؟ اس نے کہا میں جب سٹڈی کرتا ہوں نا تو اکثر میرے سر پر درد آتا ہے. میں نے کہا میں نہیں مانتا ہوں تیرے سر کا درد. میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا میں پٹھان ہوں، جس طرح تو میرا خدا کو نہیں مانتا ہے میں تیرے سر کے درد کو نہیں مانتا. اس نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ میرے سر پر اتنی تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا اپنے درد کا اثر مجھے دکھا دو نا، میرے سامنے دکھا دو، میں تیرے ساتھ ماننے کے لیے بالکل تیار ہوں. تو دکھا دو. چلو. اس نے کہا تو دکھائی نہیں جا سکتا ہے. میں نے کہا جب تو اتنی سی چیز مجھے نہیں دکھا سکتے تو اتنا بڑا خدا میں تجھے کیسے دکھاؤں گا؟ وہ بالکل ہچ کے رہ گئے. اس نے کہا میں تیرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا. میں نے کہا میرے ساتھ ملاقات نہ کرے لیکن لا الہ الا اللہ کا اقرار. ماشاءاللہ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو غفلت میں مت رکھو. جاؤ یونیورسٹیوں میں گھسو، کالجوں میں گھسو، مدارس میں گھسو، ان لوگوں کو لے لو، ورنہ یہ دنیا بالخصوص ہماری ملک پوری ایتھیزم نے ایسے گھیرا ہوا ہے ہم نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں مولوی تو سیاسی مولوی ہے، اس بے غیرت کو کیا آتا ہے؟ یقین کر لے. اور میں تو آپ کو بتاتا، میں تو پورے میں 2023 میں بھی ادھر آیا تھا. میں سال میں جب چل رہا تھا میں ادھر آیا تھا اور ابھی آ گیا ہوں. میں مستورات کی جماعت ہے میرے، میں 15 دن کے لیے ادھر آیا ہوں. لیکن یقین کر لے بہت زیادہ کمی ہماری بھی ہے، لیکن ادھر بہت زیادہ. آپ اگر ناراض نہیں ہوتے میں تھوڑا سا بیعت بھی کر لوں، ذرا کرتا. ادھر ہمارے اکثر مساجد ہے، ان میں علماء اکرام بہت ہی کم ہے. ساری قرآ حضرات ٹھیک ہے، ہمارے سروں کے تاج ہے، ہم کو بڑے عزت سے دیکھتے. کیوں؟ اللہ خود اور اللہ کے رسولوں کو عزت سے دیکھتے. ان کے سینے میں قرآن ہے. قرآن اگر یہ قاری صرف کسی گناہ کے وجہ حدیث میں جہنم میں بھی چلے جائے نا تو جہنم کا آگ اس پر اثر ہی نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن ہے سینے کے اندر. لیکن ایک بات آپ کو بتا، ہماری جو اجتماعی غلطی ہے، ہمارے علماء، ہمارے عوام، ہمارے پرانے ساتھی تبلیغی وہ بالکل غفلت. دیکھو ہر مسجد میں ہمارے لیے قرآن کا تفسیر ہونا چاہیے. ہمارے کسی مسجد میں صرف میں وہ قاری عبد المجید صاحب کی مسجد میں تھا، ادھر اس نے تفسیر کی، لیکن ہمارے لیے تفسیر کا ایک ترتیب ہونا چاہیے. میں جس محلے میں خود امام ہونا
وہاں پر سارے اکثر یعنی لبرزم ہے، لبرزم ساری یونیورسٹیز سے فارغ ہے، اور وہ مجھ پر ایسے اعتراضات کرتے جب میں تفسیر پڑھاتا ہوں، میں اب سے نہیں کہہ سکتا ایسے اعتراضات، یعنی کبھی یوں کبھی اوکے۔ ایک بندے نے مجھ سے کہا جس طرح کی ہمارے بعد ادھر ایک پنجاب میں ایک مرزا ہے وہ بھی کرتے کبھی کبھار کہ بھائی جب مردوں کو اللہ نے خلے کا حق دیا ہے، اسی طرح اور مسائل کا حق دیا ہے، تو مردوں کو کیوں نہیں دیا ہے؟ کیوں نہیں دیا ہے؟ ابھی ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز کس نے ڈالی؟ ان یونیورسٹی اور کالجوں، کیونکہ ہماری تعداد کم ہے، ہم تو اپنے بچوں کو نہیں بٹھاتے، اگر بٹھا بھی دیتے ہیں تو علماء سے ہم کو دور رکھتے ہیں، علماء سے ہم کو دور رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے علماء سے درخواست ہے اپنے مساجد کو لے لے، یہاں پر قرآن کی تفسیر شروع کرے، اور ہمارے والے کرتے ہیں۔ میں نے ایک مجھ صاحب کی تفسیر سن لی پٹاپٹ دو، یعنی لفظی ترجمہ بھی انہوں نے نہیں کی۔ میں جب خود تفسیر کراتا ہوں میں روزانہ کروا دیتا ہوں، میں ہر آیات کی شانی میں کوشش کرتا ہوں، میں ایک رکوع کے لیے 8 یا 10 تک تفسیریں دیکھتا ہوں تاکہ کسی کا اعتراض نہ رہے۔ اس لیے ہمارے علماء سے درخواست ہے، ہمارے طالبات سے کہ وہ اسٹڈی شروع کریں۔ جتنے ہمارے نالج والے نوجوان ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، ہمارے لیے اسلامی مطالعہ ضروری ہے۔ ابھی عام نوجوان ہیں ان کے لیے کون سا کتاب ضروری ہے؟ تو مفتی ابو لبابہ شاہ منصور والے کتاب دیکھو، دجال کیوں، کب اور کہاں، اس کا مطالعہ ضرور رکھو اپنے پاس۔ یہ دجال اور ان کے ہمکاروں کے خلاف لکھی ہوئے ہیں، یہ دیکھو تمہارے لیے فائدہ دیکھا ہوگا۔ اور ہماری جو علماء کرام ہے تو ایتھیزم کے خلاف ان کے لیے کڑا ہونا ضروری ہے انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے تو چند باتیں کی ہی، ہم اردو بھی ذرا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہی درد جو غم، یقین کر لے اگر میں آپ کو اپنا درد سنا دوں نا، میں خود مولوی صاحب آپ کا وقت لے رہا ہوں لیکن میں خود 3 مدرسوں میں پڑھاتا ہوں، ایک بنات میں اور 2 مدرسے میرے بنین کے ہیں۔ میں نے سب کچھ چھوڑ کے ابھی میں نے خود ایتھیزم پر مطالعہ شروع کیا ہے، اور ایتھیزم کے ایسے اعتراضات ہیں جو ہمارے ذہنوں سے بھی بالاتر ہے۔ اس لیے میں سارے نوجوان کو یعنی خدمت میں یہ بات رکھتا ہوں کہ اسٹڈی شروع کرے اپنی اسلامی، اور موبائل وغیرہ سے توبہ کرے۔ اللہ پاک ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔